نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بدر والوں کو مخاطب ہوئے ہیں، اور اس بدر کے اندر 70 کافروں کے ہلاک ہوئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو گرفتار کر کے صحابہ سے رائے لے رہے ہیں۔ رائے ابو بکر، آپ کی ان گرفتار شدہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر کہنے لگے، اور انہوں نے حالات کے مطابق یہ بات کہی کہ ان کو آزاد کرنا چاہیے، ان کا فدیہ لینا چاہیے، ہر بندے کو چھوڑنے کی اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم لینی چاہیے۔ اسلام غریب ہے، اسلام امیر ہو جائے گا، ان کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن معاوضہ لے کر۔ حضرت عمر سے رائے لی، کہا عقیل کو علی کے سپرد کریں، فلاں کو فلاں کے سپرد کریں، فلاں کو فلاں کے، ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کر دیں۔ اللہ کے رسول یہ مشرک ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کیا کیا کام نہیں کیا، آج وقت آ گیا بدلے کا، ایک ایک کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ سعد بن معاذ سے بھی رائے لی، انہوں نے کہا کہ وادی کے اندر آگ کو دہکایا جائے، آگ لگائی جائے، ان سب کو، ان سارے قیدیوں کو اس میں پھینک کر جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا بعض لوگوں کے دل اللہ نے بڑے ہی نرم پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل جذبہ جہاد سے معمور ہوتے ہیں اور ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ ابو بکر، آپ کی رائے ابراہیم اور عیسیٰ جیسی ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی۔ ابراہیم نے کہا نا، جو میری پیروی کرے وہ میرے میں سے، جو میری نافرمانی کرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اللہ اگر ان کو معاف کر دے گا تیرے ہی بندے ہیں۔ کہا تیری رائے ابراہیم اور عیسیٰ سے موافقت کرتی ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کا اعزاز ہے، کسی نبی کی زبان سے یہ کلمہ کہ آپ کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ جیسی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر کو کیا کہا؟ آپ کی مثال نوح اور موسیٰ جیسی ہے، کہ نوح نے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین کے اوپر ایک کافر کو اللہ باقی نہ چھوڑی، جس کو چھوڑے گا اس کا بچہ کافر ہی پیدا ہوگا۔ یہ آپ کی مثال موسیٰ جیسی ہے، جس نے کہا تھا ربنا اطمس، ان کے مالوں کو پکڑ لے، ان کی جانوں کو پکڑ لے۔ یہ حضرت عمر کا بھی اعزاز ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے انہیں یہ اعزاز ملا کہ آپ نوح اور موسیٰ جیسے ہیں، اور ابو بکر کو کہا آپ ابراہیم اور عیسیٰ جیسے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں ظاہری طور کے اوپر ابو بکر کے دلائل سے مطمئن ہوں، اور میں ابو بکر کی رائے کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا، یہاں تک کہ آسمان سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی جو حضرت عمر کی بات کی تائید میں تھی، اور یہ واقعہ حضرت عمر نے خود بھی بیان کیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر آئے، کیا دیکھا کہ رسول اللہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، زار و کتار۔ کہا اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے آپ کس بات پہ رو رہے ہیں، ابو بکر مجھے خبر دیجئے آپ کس بات پہ رو رہے ہیں، اگر مجھے بھی اس بات پہ رونا آئے گا تو میں آپ کے ساتھ مل کے روں گا، لیکن اگر مجھے اس بات کے اوپر رونا نہ آیا تو آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں اپنا چہرہ رونے والا بنا لوں گا۔ یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رو رہے ہیں اور اس بات پہ مجھے رونا نہیں آ رہا تو میں اپنا چہرہ ہی رونے والا بنا لوں گا، کہ رسول اللہ کی پیروی ہو جائے، رسول اللہ کی اتباع ہو جائے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ رسول اللہ کی بات سنی، حدیث سنی، کوئی اتباع کی خواہش نہیں، کوئی پیروی کا شوق نہیں۔ یہاں پہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے، اسی لیے اللہ رب العزت نے عبادت کے اس فعل رونے کے اندر تصنع اور بناوٹ کو بھی قبول کیا، تصنع اور بناوٹ کو بھی قبول کیا۔ کیا مطلب؟ ایک بندے کا دل بڑا سخت ہے، اس کو رونا نہیں آ رہا، وہ کیا کرے؟ وہ رونے والی شکل بنا کے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں آیت کو نازل کیا ہے جو تیری رائے کو تقویت بخشتی ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ سبحان اللہ۔ بتائیے آج اس آیت کا ترجمہ اگر معاشرے میں عام کیا جائے، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یہ مولوی دہشت گرد ہیں، مولوی جی خون ریزی کرتے ہیں، یہ مولویوں کو یہ جی بڑے سخت ہیں،
اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کو یہ گوارا نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا. یہ رسول اللہ کے ان اجتہادات میں سے ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں آپ کو پتہ کئی مقامات ایسے ہیں، دو کو تو آپ سب جانتے ہیں لیکن یہ دو سے زائد ہیں. ایک عبسہ وتولی، رسول اللہ کو کہا تھا تیوری چڑھانے والے، اور پھر یہ کہا تھا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، ایک جگہ جب شہد کے بارے میں. یہ وہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مشرک قیدی اس کے ہاتھ میں لگ جائیں اور پھر ان مشرک قیدیوں کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر کے زمین کو خون سے نہ بھر دیا جائے. یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، نبی کو کہہ رہا اللہ اللہ اکبر. اگر اللہ نے یہ سنت کو اختیار نہ کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کتابت تقدیر کے اندر قیدیوں کا فدیہ لینا لکھا نہ ہوتا تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر اللہ آسمان سے عذاب کو نازل کر دیتا. حضرت عمر رونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی تائید میں اتنی سخت آیتوں کو نازل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عذاب اس درخت تک پہنچ چکا تھا عمر، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے محفوظ کیا. رائے تیری ٹھیک تھی لیکن اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال کر میری رائے کو اب جاری رکھا ہے. اب قیدیوں سے پیسے لے کر ان کو آزاد کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ حضرت عمر کی وہ، آپ کو پتہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت عمر کے بارے میں 18 سے زائد مقامات لکھے اور حقیقت میں 21 سے زائد مقامات ہیں. 21 ایسی باتیں ہیں کہ جو حضرت عمر نے اپنی زبان سے ادا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر کے نازل فرما دی، وحی بنا کے نازل فرما دی. ادھر حضرت عمر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیویاں حجاب کریں، مسلمان عورتیں حجاب کریں. اللہ آسمان سے جو جو حضرت عمر کہتے جا رہے ہیں وہ الفاظ. اسی طرح یہ بدر کے مقام کے اوپر بھی حضرت عمر کی رائے اللہ کو زیادہ پسند تھی لیکن تقدیر کے باب کے اندر اور جو سابقہ امتوں کے لیے اللہ رب العزت نے ثانیہ اور قضاء اور قدر کے باب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی تھی کہ قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے فدیہ لے کر، اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دیا.